بس گفتگو نامکمل موڑ رہا ہوں. یہ پیغمبر ہیں جن کی نہ نگاہ میں لغزش و خطا ہے، نہ زبان میں لغزش و خطا ہے. یہ جب کسی کو عظمت دیتے ہیں تو بربنائے ہوائے نفس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی تھا، 30 برس بھائی تھا، گود کا پالا تھا، اس لیے دل چاہتا تھا تو اس کی فضیلت بیان کرتے رہتے تھے. بیٹی تھی، آخر بہرحال بیٹی تھی تو بیٹی کی عظمت بیان کرتے رہتے تھے. نواسے تھے، بہت چاہتے تھے، اس لیے نواسوں کو کندھے پہ بٹھاتے تھے. جس کی زبان کی گواہی خدا دے، نگاہ کی گواہی خدا دے، پورے کردار کی گواہی خدا دے، وہ پیغمبر اور تو اور نماز میں کسی کو کاندھے پہ بٹھا لے. مسلمان کس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس محمد کی شان کیا ہے؟ اس کے گھرانے کی شان کیا ہے؟ بس یہ محمد ہیں. یہ مدینے کا منظر ہے کہ حسین آتے ہیں مسجد میں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ روک دیتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں، حسین کو لے کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ حضور ہے. بارے مجمع میں حسین کے لب و دنداں کو بوسہ دیتے. بھرے مجمع میں حسین کے گلے کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کے دانتوں کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کو زبان چساتے ہیں، تاکہ دنیا اس منظر کو جب دیکھے کہ تخت پر بیٹھا ہوا کوئی شقی حاکم ہے اور تخت کے نیچے حسین کا سر رکھا ہوا، اور یہ شقی وہ ہے کہ جو چھڑی سے لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے، تو دنیا کردار کو پہچان لے. اجرکم علی اللہ، اجرکم. آوازیں اٹھی ہیں، کوفے میں بھی آواز اٹھی، شام میں بھی آواز اٹھی. اصحاب پیغمبر میں سے کچھ بزرگ موجود تھے، اٹھے جنہوں نے دونوں جگہ او حاکم، او یزید، اس لب و دنداں سے اپنی چھڑی ہٹا لے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. بس گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی. ایک جملہ کہوں، جی بھر کے روئیے گا، خوب گریا کیجیے گا. آج 6 سفر ہے، غالباً 6 سفر ہے. جب صحابی کی طبیعت پہ یہ اثر ہے، تو جوان بیٹے کی طبیعت پہ کیا اثر ہے؟ سید سجاد نے کس طرح برداشت کیا ہو بابا کے سر کی اس بے حرمتی کو، اور چاہنے والی بہن زینب نے کیسے برداشت کیا ہو. اجرکم علی اللہ. اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ چاہنے والی بہن بہرحال بڑی تھی، بیٹا بھی بڑا تھا اور اب مقام امامت پر فائز تھا. حسین کی اس 4 سال کی بچی پہ کیا گزر رہی، جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا جس کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے، اس بچی نے کتنے صدمے سہے. کہتے ہیں یہی 5 سفر یا 6 سفر تھی جب بچی زندان شام میں تڑپ تڑپ کے باپ کو یاد کر رہی تھی.
سچ ہے. یہ تاریخیں تھی جب زندان سے بیٹی کے رونے کی آواز بلند ہوا کرتی تھی. حاکم کی نیند میں خلل پڑتا تھا. حاکم نے رات کے وقت بیٹی کی آواز سن کے ایک مرتبہ ماموران سے کہا کہ باپ کا سر بھیج دو زندان میں. مگر بھیجنے کا انداز یہ تھا اس طرح بھیجو کہ اور دل کو تکلیف ہو اور اذیت ہو. خان پوش ڈھانک کر بھیجنا, بھوکے بچے یہ سمجھے کہ غذا ہی ہے. زندان کا دروازہ رات کی تاریکی میں کھلا. بچی تڑپ رہی تھی, بابا کو یاد کر رہی تھی. دیکھا کہ خان چلا آ رہا ہے. بچی کے سامنے رکھا گیا, بچی کے سامنے رکھا گیا. خان پوش ہٹایا گیا, دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر. بچی تڑپ گئی. رخسار پدر پہ رخسار رکھ کر رونا شروع کیا. آہو زاری کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ روتے روتے بچی خاموش ہوئی. زینب آگے بڑھی اور زینب نے کہا بیٹا سید سجاد, بابا کی امانت رخصت, امانت ضائع ہو گئی. سکینہ رخصت ہو گئی. 4 سال کی بچی بابا کے سینے پہ سونے والی زندان شام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون, رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے. ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت اور دامن ولایت کبھی نہ چھوٹے. ہمیں غلامان علی مرتضیٰ میں رکھنا, ہمیں عزاداران حسین میں رکھنا. پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداران امام ہیں انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھنا. معبود انہیں اعتقادات میں کجرمیوں سے محفوظ رکھ. پروردگار ان کے ایمان میں برکت عطا فرما, ان کے عرفان میں برکت عطا فرما, ان کے کردار اور علم کو مستحکم فرما. معبود ہمارے امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرا.